بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ایک متاثر کن واعظ فرمایا جس سے دل اللہ کی ناراضی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کیا کرتا ہے۔ آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل کرو۔ اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہو اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، اسے داڑھوں سے پکڑ کر رکھنا، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے، آپس میں سلام کو رواج دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 68۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہو اور راضی جلدی ہوتا ہو۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 33587۔